لائن کٹ گئی تھی تو اس اتفاق کی بات دیکھیے، جس دن اس نے تنگا اگر خودکشی کی اس دن ہی اس کا آزادی کا پروانہ بھی ایشو ہوا. تو ذہن میں یہ رکھیں کہ نتھنگ از پرماننٹ، ایون پرابلمز آر ناٹ پرماننٹ، یہ ختم ہو جاتی ہیں. وہ صرف اس کا علاج یہ ہے کہ تکلیف آئے تو وستعین بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے استعانت مانگے، مدد مانگے، کس سے؟ نماز سے، عبادت سے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں. مجھے وہ اناسس جو یونان کا عرب کھرب پتی تھا اس کا واقعہ یاد آتا ہے. اتنا امیر تھا کہ اس نے جان ایف کینیڈی جو پریزیڈنٹ تھا امریکہ، اس کی بیوی جیکی کینیڈی سے کینیڈی کی موت کے بعد شادی کی. لیکن حال اس کا یہ تھا کہ اتنا دولت مند ہونے کے باوجود اس کی جو آنکھوں کی پلکیں تھی وہ بند نہیں ہوتی تھی، ہر وہ کھلی رہتی تھی. حتیٰ کہ جب وہ سو بھی رہا ہوتا تھا تو ڈاکٹر نے میکینیکل طریقے سے اس کے جب سونے لگتا تھا تو اس کے اوپر دباؤ ڈال کے اس کی آنکھیں بند کر دیتے تھے. تو ایک دم اس نے کہا کہ مجھ سے میری دنیا کی پوری نعمت لے لو مگر کاش میری آنکھیں جو ہیں آٹومیٹیکلی بند کھلتی رہیں. تو وہ کرنا یہی ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہم تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. حضرت سعدی شیرازی ایک دفعہ ایک جنگل میں جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا تھا، سارا اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا اور خون ہو رہا تھا، اور وہ پھر بھی الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہا تھا. تو سعدی شیرازی نے اس کو مرتے ہوئے آدمی سے پوچھا کہ بھائی اس میں الحمدللہ کی کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی یہ جو میرا سانس بھی نکل رہا ہے اس کا میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو میں یہی شکر کروں کہ کم از کم مجھے سانس نکل تو رہی ہے. مجھے ابا جان مرحوم کا واقعہ یاد ہے کہ جب ہم باٹا پور میں چھوٹے چھوٹے تھے، ابا 5 ساڑھے 5 بجے جب جاب سے واپس آتے تو سامنے حلوائی کی دکان سے دہی اپنے لیے خرید کے لایا کرتے، آدھ پاؤ پاؤ ہوگی، اور جب وہ گھر پہ داخل ہوتے تھے دہی کے پیالے کے ساتھ تو پہلے اللہ کا سجدہ شکر کرتے اور پھر وہ دہی کھاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اس میں تمہارے اور اضافہ کروں گا. میں اپنی پرسنل لائف کا بتاتا ہوں کہ میرا بیٹا فیصل مجھ سے 20 سال امریکہ میں رہا اور ہمارا اس کے ساتھ تعلق یا کانٹیکٹ یا رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا. آف کورس ایک ہی بیٹا ہے، اولاد ہے. میں پریشان تھا، بعض کا راتوں کو روتا تھا کہ اٹھ کر لیکن یہی کہ اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا، قرآن شریف پڑھنی شروع کر دیتا تھا. تو اس طرح مجھے صبر آیا اور 20 سال بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہوئی اور وہ واپس اس عمر میں میرے پاس آ گیا اور اب وہ جانے کا نام نہیں لیتا. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی مشکل ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ کی طرف زیادہ رجوع ہوں. اس صورت سے میں آپ کو بتاؤں کہ سورۃ دوحہ جو ہے اگر آپ اس کا ترجمہ تفسیر سے پڑھیں تو آپ کو بہت ہی تسلی ہوگی. مثلا سورۃ دوحہ جو شروع ہوتی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں چمکتے ہوئے دن کی، سورج کی، اور اس کے بعد جو رات آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں رات کالی آتی ہے وہاں دن بھی چمکدار ملتا ہے، جہاں مشکلات آتی ہے وہاں روشنی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا. اور خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ اللہ تعالیٰ نے تجھے چھوڑا اور نہ تجھ سے بیدار ہوا. وعدہ کرتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ جو پہلا اولا جو پہلا وقت ہے، جو آنے والا وقت ہے، انشاءاللہ وہ اس سے بھی بہتر ہوگا، اتنی مشکلات ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے گا کہ تم عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور اس کا علاج کیا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بس اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے رہا کریں. تو یہ آپ ضرور کریں انشاءاللہ تعالیٰ. جو ہے وہ آپ کو جب بھی ضرورت ہو دوحہ سورۃ الدوحہ پڑھے. اور مجھے خاص طور پہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے سورۃ بقرہ کی وہ آیت یاد آ جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے. کس سے؟ خوف، کوئی پریشانی سے، خوف سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَالْخَوْفِ وَالْجُوعِ،
بھوک سے، وہ نقص من الاموال، آپ کو مال دولت پہ خسارہ ہو سکتا ہے، والانفس، کوئی آپ کا پیارا فوت ہو جائے گا، لیکن وہ بشر الصابرین، لیکن بشارت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ان کو، کن کو؟ جو کہ صابر ہے۔ اور کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف چلے جانا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سلامتی، رحمتیں، نعمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، اور وہی ہے جو کہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اس کے لیے کوئی ہم کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور آخر میں وہ محمد بخش کا مجھے اکثر وہ شعر یاد آتا ہے جس پہ، جو کہ لائٹ سا جوک بھی ہے لیکن حقیقت بھی ہے، تو اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہ کہتا ہے نا جی کہ آیا بڑھاپا جاگ پیاں سا پیڑا، کم نہ آون محمد بخشا، سونف جوین تے ہڈیڑا، کوئی آکھے پیڑ لکے دی، کوئی آکھے چک، اصل گل محمد بخشا اندروں گئی یہ مک۔ تو یہ ہے، نیچرل ہے، لیکن ہم کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر 60 65 سال 70 سال کی عمر تک ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو چلنا پھرنا، کبھی بٹ کڑھائی کھا رہے ہیں، کبھی پیزا کھا رہے ہیں، کبھی برگر کھا رہے ہیں، کبھی کڑھائی گوشت کھا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور دنیا کے ہر نعمتیں دی، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، تو اس کے بعد بھی اگر آخری سالوں میں تکلیف آتی ہے تو ہمیں 60 65 سال اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں بھی تو دی ہے، صحت بھی دی، کھانے پینے کے دیا، تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صحت میں، اور جب آپ کی صحت نہ بھی ہو، مصیبت پہ، یا جب آپ خوشی ہو، ہر حال میں آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔